سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے اور آپ کے پریس کلب میں آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں پاکستان کے مختلف پریس کلب میں جا رہا ہوں۔ یقین کریں بڑا امپریسو ماشاء اللہ آپ لوگوں کا پریس کلب ویل آرگنائزڈ، اور یہاں پہ مفتی صاحب کا بہت زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ راجہ علی انہوں نے فائنلی ایک تاریخ فکس کی جس پہ آج مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ موقع ملا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ دیگر جتنے بھی یہاں پہ آپ ساتھی آئے ہوئے ہیں کچھ پارٹی کے ممبرز بن چکے ہیں، لیکن آج مین رول پریس نے اپنا ادا کرنا، اور پریس واحد ایک ایسا ہمارا سسٹم ہے جہاں سے کہ لوگوں تک خبر پہنچ سکتی ہے۔ تو یہاں پہ اپنے مشن کا آغاز کرتے ہوئے میں آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ پاکستان کے حالات اس وقت اتنے خراب ہیں اور پاکستان کے اندر کوئی نظام نہیں ہے، پاکستان کے اندر کرپشن انتہا پہ ہے۔ پاپولیشن میں پاکستان پوری دنیا میں 5ویں نمبر پہ، کرپشن میں نمبر 1، رول آف لا میں لاسٹ۔ میں بالخصوص کشمیر کے اوپر بھی بات کروں گا، ہم ہیں سب ایک ہی۔ میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ اس ملک کو جو ہمارا نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا تو پاکستان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری پارٹی آگے نہیں آئے گی پاکستان میں کبھی خوشحالی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا بیانیہ بڑا سمپل ہے، جو دنیا کا بیانیہ ہے، جو ہم نیا نہیں لے کے آئے، جو اسلام کا بیانیہ ہے وہی ہم بات کریں گے کہ جب تک مڈل کلاس اسمبلی میں نہیں آئے گی اس وقت تک خوشحالی نہیں ہو سکتی، اور مڈل کلاس اس وقت تک اسمبلی میں نہیں آ سکتی جب تک ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ اپنا رول ادا نہ کریں۔ تھانہ کلچر کو ہم جب تک ٹھیک نہ کریں، یہاں پہ جتنی تباہی ہے، بدماشی ہے، اس کو ہم ٹھیک نہ کریں، اس وقت تک ووٹر آزاد ہی نہیں۔ اسی طرح جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سالوں کو ایک لیول پر لے کے آنا پڑے گا تاکہ قوم آزاد ہو، قوم کے اندر خودداری پیدا ہو اور لوگ اپنی مرضی سے نمائندے سلیکٹ کر سکیں۔ اب ہو یہ رہا ہے پاکستان کے اندر کہ وہی خاندان ویسے تو 75 ایئر سے چلا آ رہا ہے، لیکن 1985 سے جو لوگ جنہوں نے الیکشن لڑا جنرل ضیاء کے دور میں، وہ تو مکمل طور پر ابھی تک حاوی ہیں۔ کیوں حاوی ہیں؟ کہ پاکستان کی پالیٹکس کرپشن کی طرف چلی گئی۔ انہوں نے اتنا پیسہ کما لیا ہے، انلیگل پیسہ اتنا زیادہ کما لیا ہے کہ اب ان کا مقابلہ کرنا ہی ناممکن ہے، اور نہ ہی وہ الیکشن چاہتے ہیں سستے ہوں اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کرپشن ختم ہو۔ ان کا انٹرسٹ پاکستان نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ عوام نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ ہے کہ ہم نے اپنی جنریشنز کو ٹھیک کرنا ہے۔ پھر وہ پراپرٹیز باہر خرید لیتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، اور انہیں کوئی ظالم ہے، یہ لوگ ظالم، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عوام کی حالات کیا ہیں۔ انشاءاللہ فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ اپنی ٹیم کے ساتھ جب آئے گی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 1 سال کے اندر پاکستان ایک ڈائریکشن میں آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور میں یہاں پہ اپنا بھی بتانا چاہوں گا الحمدللہ کہ میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے، میں ایک خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے کوئی کرپشن آج تک نہیں کی، میرے دادا ذیلدار تھے، انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، میرے اوپر کوئی آدمی کرپشن کی انگلی نہیں کھڑی کر سکتا۔ تو جب تک لیڈر آنیسٹ نہیں ہوگا، جب تک لیڈر لائق نہیں ہوگا، قابلیت کے لحاظ سے بھی الحمدللہ میں نے پاکستان آرمی کی بیسٹ اپائنٹمنٹس کی ہیں، میں نے انٹرنیشنل لیول پر بھی بیسٹ اپائنٹمنٹس کی ہیں۔ میرے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت جو ریٹائر بھی ہو چکے ہیں اور پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ میں ایک انفینٹری کا آدمی ہوں، فائٹر ہوں، جنگجو ہوں،
اور میں نے یہ فیصلہ کیا جب یہ ملک کے حالات دیکھے کہ کوئی انسان اس پاکستان کو کسی ڈائریکشن میں نہیں بھیج رہا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے قبر میں جانے سے پہلے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ تو ابھی ہمارا ترجیحات میں الیکشن کو سستا کرانا، ہماری ترجیحات میں تھانہ کو ٹھیک کرنا، ہماری ترجیحات میں جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ٹھیک کرنا، ہماری ترجیحات میں ایک گورننس سسٹم بنانا، ایک نظام بنانا، وہ ایسا نظام ہو کہ جب ہماری حکومت آئے تو لوگوں کو کام کرانے کے لیے جاوید مجتبیٰ کے پاس نہ آنا پڑے، لوگوں کو اپنے کام کرانے کے لیے چیف منسٹر کے پاس نہ جانا پڑے، لوگوں کو اپنے کام کرانے کے لیے ایم این اے ایم پی ایس کے پاس نہ جانا پڑے، لوگوں کے کام ادارے خود کریں۔ اگر ادارے کام نہیں کر رہے اور لوگوں کو کام کرانے کے لیے جاوید مجتبیٰ کے پاس آنا پڑتا ہے یا میری ٹیم کے پاس آنا پڑتا ہے، میں سمجھوں کہ ہم فیل ہو جائیں۔ جب آپ کو کام کرانے کے لیے کسی انسان کے پاس جانا پڑتا ہے تو وہاں پہ آپ کی خودداری ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں اس قوم کے اندر خودداری آ ہی نہیں سکتی۔ آپ میرپور میں ماشاءاللہ آپ لوگ سارے بہت زیادہ دنیا باہر بیٹھی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا نظام دیکھیں، یہاں کا نظام دیکھیں، وہاں پہ ہماری بچیاں بھی وہاں پہ سیکیور ہیں، سیف ہیں، اور یہاں پہ ہم کوئی انسان کوئی یہاں پہ سیف نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ویمن، عورتیں، فیمیلز 50% سے زیادہ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو ہم یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے پاکستان کی ترقی کے لیے، وہ آ بھی نہیں سکتی جب تک ہم وہ ماحول پیدا نہیں کریں گے، ہم وہ حالات پیدا نہیں کریں گے، ہم بچیوں کو سیف نہیں کریں گے، بچیوں کو باعزت نہیں کریں گے، تو ہماری بچیاں کیسے آگے کام کر سکتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ویمن فوک کو آگے لائیں گے، ہم یوتھ جو ہماری 60% سے زیادہ اس وقت ہیں، وہ نہ تو ان کو جاب مل رہے ہیں، کتنی یوتھ باہر چلے گی، اس کے باوجود ہمارے پاس یوتھ اتنی طاقتور موجود ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کی طاقت موجود ہے، لیکن ہم اس پہ توجہ ہی نہیں دے رہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے لیڈران موجودہ جتنے بھی ہیں، ان لوگوں کی نیت کام کرنے کی ہے ہی نہیں۔ اگر نیت ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ چیزیں ٹھیک نہ ہوں۔ تو یہاں پر انشاءاللہ میں آپ جاوید مجتبیٰ آپ کو اس چیز کی گارنٹی دے گا کہ جس بیک گراؤنڈ سے میں ہوں، میرا ماضی آپ دیکھ لیں، اگر میرا ماضی ٹھیک ہے تو آئندہ بھی انشاءاللہ میں نے غلط کام نہیں کرنا، میرے بینک میں 1 روپیہ بھی نہیں جائے گا، اور دن رات محنت کریں گے، ہم انشاءاللہ پاکستان کے حالات ٹھیک کریں گے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ آئے گا، آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے یہ سوچیں گے کہ یہ تو حالات ٹھیک کرنے امپاسبل ہے، ناممکن ہے، لیکن اگر ہم نے یہ سوچا تو پھر تو ہم اس کا مطلب ہم نے ہتھیار پھینک دیے۔ دیکھیں یہاں پہ حضرت ابراہیم کی میں مثال دینا چاہوں گا، جب ان کو نمرود نے آگ میں پھینکا تو ابابیل نے اپنے چونچ سے پانی کے قطرے لے جا کے آگ بجھانے کی کوشش کی، تو ظاہراً تو ابابیل آگ نہیں بجھا سکتا تھا، لیکن اس کا مشن یہ تھا کہ میں بھلا آگ بجھاؤں یا نہ بجھاؤں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دینا میرے ایفرٹس کا، میری نیت کا۔ اسی طرح حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، وہ گناہ گار ہے، لیکن جو ظلم برداشت کرتے ہیں اس سے بڑے گناہ گار ہیں۔ تو آپ اگر براڈلی آپ دیکھیں کہ ہمارے نظام کے اندر، پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر ہم ایک ہی ہیں سارے، ہمارے نظام میں ظالم کی تعداد تھوڑی ہے، لیکن اس کے پاس طاقت اتنی ہے کہ جن کے ہم زیادہ تعداد والے ان کے نیچے لگیں۔ اس میں ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا، ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا، ہم نے ان ارب پتیوں کو، ان امیر لوگوں کو، ان کرپٹ لوگوں کو ووٹ نہیں دینا ہوگا، اور ہم آپ کو پارٹی کے مڈل کلاس لے کر آئیں گے، آپ لوگوں کی مشاورت سے لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب ہماری پارٹی لے کے آئے گی انشاءاللہ۔
یہاں پر کشمیر کے اوپر بھی بات کریں. آج ہم آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں.